السلام علیکم۔ پاکستان 2025 میں ٹوٹے گا یا 2033 میں، اس حوالے سے بی بی سی کے لیے ریاض سہیل نے ایک کالم لکھا ہے۔ آپ bbc.urdu.com پہ یہ کالم خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بی بی سی کا یہ ریاض سہیل کا کالم آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور اس کے ساتھ اپنا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بہت ہی خاص ولاگ ہونے جا رہا ہے، مکمل ولاگ کو دیکھیے گا۔ تھوڑا طویل ہوگا، لمبا ہوگا، عام معمول کے میرے ولاگز ہوتے ہیں ان سے شاید یہ تھوڑا بڑا ہو، کیونکہ یہ بہت ہی بمانی کالم ہے، سوچ و فکر کو دعوت دینے والا کالم ہے، خاص طور پر اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے اور اس ملک کے محب الوطن جو شہری ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ایک چشم کشا ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ ضرور دیکھیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ اس موضوع پر اس حوالے سے پاکستان کے وجود 2025 اور 2033 میں اس کے ٹوٹنے کے خواب دیکھنے والے لوگوں کے حوالے سے یا سوچ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے ویسے دوستوں سے بات کی ہے اس کالم کے بعد، پاکستان کے مختلف علاقوں میں میرے دوست احباب ہیں، ان سے میں نے پوچھا ہے ان کی رائے، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا اپنے تجزیے میں۔ تو بغیر کسی توقف کے پہلے تو آتے ہیں اس ریاض سہیل صاحب کے کالم کی طرف، اس کے حسابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں متحرک بلوچ عسکریت پسند تنظیموں میں انضمام کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ان میں سے دو بڑی تنظیموں بلوچستان لبریشن فرنٹ اور بلوچستان لبریشن آرمی میں تو اتفاق بھی ہو چکا ہے، جبکہ قیادت اور تنظیم کے نام کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کلات ریاست کے پاکستان سے الحاق کے بعد آزادی کی یہ چوتھی عسکری تحریک ہے جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے، جبکہ ماضی میں یہ تحریکیں 2-3 سال سے زیادہ مستحکم نہیں رہ سکی تھیں۔ حالیہ بلوچ عسکری تحریک کی بنیاد گوادر بندرگاہ کی تعمیر سے شروع ہوتی ہے اور اس میں شدت اس وقت آئی جب سوئی کے علاقے میں ایک لیڈی ڈاکٹر سے مبینہ طور پر ریپ کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد بزرگ بلوچ رہنما نواب اکبر بھگٹی نے اس ڈاکٹر کے لیے انصاف کے لیے آواز بلند کی، جس کے بعد اس وقت کے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے ساتھ ان کا ایک ٹکراؤ ہوا اور اس کے نتیجے میں سن 2006 میں ایک فوجی آپریشن میں نواب اکبر بھگٹی ہلاک ہو گئے تھے۔ چین اور پاکستان میں جب اقتصادی راہداری کا معاہدہ ہوا اور چین نے گوادر بندرگاہ کے معاملات سنبھالنے کے ساتھ گوادر میں صنعت کاری کا منصوبہ بنایا تو چین بھی بلوچ عسکریت تحریک کے نشانے پر آ گیا۔ بلوچستان میں اس وقت عسکریت پسند تنظیموں میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن گارڈ، بلوچ لبریشن ٹائیگرز، بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی نامی تنظیمیں فعال ہیں، جبکہ بلوچ ریپبلکن آرمی اب غیر فعال ہو چکی ہے۔ ان تنظیموں میں سے BLA، BLF اور BRG، جسے براس کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کے نام سے ایک اتحاد کی صورت میں وہ بھی موجود ہے۔ عسکریت پسند تنظیموں کو انضمام کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اس بارے میں عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر بشیر زیب نے BBC سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ قابض قوتوں سے نجات اور قومی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بلوچ سیاسی اور عسکری قوتوں کو مضبوط کر کے انہیں دشمن کے خلاف مزید مشترکہ اور مؤثر جدوجہد کی جانب موڑ دیا جائے۔ بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کا کہنا ہے کہ انضمام یا اتحاد کی کوششیں شروع سے ہی رہی ہیں اور اس میں کامیابی اور پیش رفت بھی اب ہوئی ہے۔ سب جماعتیں اور تنظیمیں ایک ہی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آزادی سب کا بنیادی مقصد اور منزل ہے، تو پھر ہماری طاقت کیوں نہ اکٹھی کر دی جائے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ اور عسکریت پسند تنظیموں پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار عامر رانا کہتے ہیں کہ اس انضمام کی شاید ضرورت
اس وجہ سے بھی ہے کہ مشترکہ حملے کیے جائیں اور ان کو بڑھایا جائے، اور اس کے علاوہ ان کی جو قوت ہے اور جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو جائے۔ اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ ان تنظیموں میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے علاقے کی مناسبت سے دیکھتے ہیں، اور کچھ قبائلی نوعیت کی تنظیموں کی طرف بھی چلے گئے ہیں۔ واشنگٹن میں موجود تجزیہ کار نگار ملک سراج اکبر کہتے ہیں کہ اگر بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی کارروائیوں کو ماضی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو حکمت عملی اور سکیل میں بڑا فرق نمایاں طور پہ نظر آتا ہے۔ ان تنظیموں کی توجہ اب ایسی کارروائیوں پر مرکوز ہے جس میں ریاست کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں ان تنظیموں کی کارروائیوں کی کثرت میں تو کمی ضرور آئی ہے، لیکن جب بھی وہ کوئی کارروائی کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ میں اب زیادہ بہتری آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکمت عملی اور آپریشنز میں تبدیلی کی ایک وجہ ان تنظیموں کے ایک دوسرے کو مزید قریب ہونا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں ان تنظیموں میں اب زیادہ ایک دوسرے کو برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اب ایک دوسرے کے ساتھ ان تنظیموں کے لیے محض ایک آپشن نہیں بلکہ ان کی بقا کا ایک لازمی جزو ہے۔ تجزیہ کار حالیہ حکمت عملی کو بلوچستان نیشنل آرمی کے سربراہ گلزار امام کی مبینہ گرفتاری سے بھی جوڑتے ہیں۔ گلزار امام عرف شمبے کو پاکستان کی ریاستی اداروں نے حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ٹریپ کیا گیا تھا۔ گلزار امام کی گرفتاری کے بعد ان کی تنظیم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک تجزیہ کار عامر رانا کہتے ہیں کہ گلزار امام جیسے واقعات کے تدارک کے لیے بھی یہ تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ اپنی قوت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے۔ ملک سراج اکبر بھی اس موقع سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلزار امام کی گرفتاری ان کے تنظیموں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ گلزار امام محض ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک کمانڈر تھے۔ اس کے پاس ان تنظیموں کے بارے میں معلومات کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ اب یہ تنظیمیں گلزار کی گرفتاری کے بعد ڈیمیج ہوئی ہیں اور کسی طرح خود کو اثر نو منظم کیا جائے تاکہ ان کے بارے میں جو معلومات حکومت تک پہنچتی ہیں وہ ان کے خلاف استعمال نہ ہو پائیں۔ بلوچستان کی اکثریت پسند تنظیموں کی قیادت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اللہ نذر اور بشیر زیب سمیت دیگر جو میدان عمل میں موجود ہیں، جبکہ دوسرے کی قیادت بیرون ملک مقیم ہے۔ حکومت پاکستان کے مطابق نواب اکبر بگٹی کے پوتے برہمداغ بگٹی، نواب خیر بخش مری کے بیٹے ہربیار مری اور ان کے چھوٹے بھائی مہران مری بھی بلوچستان میں شورش میں شریک ہیں۔ ڈاکٹر اللہ نذر کہتے ہیں کہ انہوں نے دوستوں کے ذریعے انہیں بھی تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی ہے، کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ سب ایک ہو جائیں اور اپنے مقصد کے لیے مل کر جدوجہد کریں۔ بشیر زیب کا کہنا ہے کہ جدوجہد آزادی میں فکر و عمل سب سے بڑھ کر ہے۔ جسے نوجوان اپنے شعوری کردار اور قربانیوں سے واضح کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی بھی ذی شعور بلوچ سے ڈھکی چھپی نہیں، بس اگر ضرورت ہے تو وہ یہ کہ ہر ایک شخص، ادارہ، گروہ نیک نیتی اور ایمانداری سے خود فیصلہ کر کے آگے بڑھے تاکہ ایک لفاظی اور کاغذی اور صرف دعوے داری سے ہٹ کر عملاً نظم و ضبط اور شعوری بنیاد پر قومی قوت کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ اس مشترکہ تنظیم کی قیادت کس کے پاس ہوگی، ابھی اس بارے میں فریقین میں مذاکرات جاری ہیں۔ بلوچ لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر کہتے ہیں کہ ہماری قیادت ہمیشہ تنظیم ہی نے کی ہے، آئندہ بھی قیادت تنظیم اور اس کے ادارے کریں گے۔ بشیر زیب کا کہنا ہے کہ بلوچ قومی تحریک میں ہمیشہ ہی مشترکہ لیڈرشپ نے تحریک کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، جس کی روشنی میں ان کے لیے یہ فیصلہ کوئی بڑا اور پیچیدہ معاملہ نہیں ہوگا کہ کس طرح لیڈرشپ کا تعین کیا جائے۔
یقیناً باہمی تعاون اور مشورہ سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ممکنہ مشترکہ تنظیم کے نام کے بارے میں ڈاکٹر اللہ نذر کہتے ہیں کہ براس سمیت کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جسے دوستوں اور تنظیمی اداروں کی مشاورت سے طے کر لیا جائے گا۔ بشیر زیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچ قومی تحریک برائے آزادی کی جدوجہد کو عملی جامہ پہنانے اور ایک آزاد اور خوشحال بلوچستان، لفظ بلوچستان ہے پاکستان نہیں، ایک آزاد اور خوشحال بلوچستان کی خاطر مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے والی تنظیم یا جماعت کا نام جو بھی ہو وہ بلوچ قوم قبول بھی کرے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ نے فضائی حملے بھی کیے ہیں، جس میں گزشتہ سال کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشیس سینٹر کے اساتذہ پر حملہ بھی شامل ہیں، جس میں ایک خاتون خودکش بمبار نے حصہ لیا تھا اور جس کی شناخت شاری بلوچ کے نام سے بعد میں کی گئی تھی۔ بلوچ لبریشن آرمی ان فضائی حملوں کی مخالف رہی ہے اور انضمام کی صورت میں کیا اس کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ بی ایل ایف کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر کہتے ہیں کہ ہر تنظیم میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تنظیم میں ہر ایک کو رائے دینے کا حق حاصل ہے اور آمرانہ سوچ یا قیادت بالکل نہیں ہے۔ پارٹی ڈسپلن، اداروں کی ترقی اور اہمیت کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی لڑائی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی لڑائی ہے۔ بی ایل اے کے کمانڈر بشیر زیب یہ بھی کہتے ہیں کہ فدائین بلوچ قوم کے عظیم قومی ہیرو ہیں اور قومی سرمایہ ہیں۔ بلوچ قوم انہیں اپنا نجات دہندہ اور امید سمجھتی ہے، اس لیے آج ایک بڑی تعداد میں بلوچ مرد اور خواتین عملاً مجید بریگیڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ فدائین حملے بلوچستان کی مکمل آزادی تک مزید بڑھائے جائیں گے اور جدت اور شدت کے ساتھ جاری رہیں گے۔ ایک تجزیہ کار نے کہا ہے کہ اگر بی ایل ایف اور بی ایل اے سمیت براس میں شامل جماعتوں کا بھی انضمام ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا صاحب کہتے ہیں کہ بی ایل اے اس وقت برانڈ نیم بن گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سب سے نمائندہ جماعت بی ایل ایف ہے، جبکہ بی آر اے اور بلوچ ریپبلکن گارڈ کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا قبائلی ہے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی جتنی بھی تربیت اور لٹریچر ہے اس کا پس منظر بی ایس او آزاد اور تعلیم یافتہ کلاس ہے۔ اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی پڑے گا، اور اس وقت تو بی ایل اے اور بی ایل ایف ایک سکے کے ہی دو رخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں قیادت کس کے پاس رہنے کا چیلنج کا سامنا ہوگا۔ یہ ماضی میں بھی بلوچ تنظیموں کو رہا ہے، اس میں تنظیمی اختلافات اور سرداری نظام کے اثر و رسوخ تو رہتا ہے۔ اگر وہ اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سراج اکبر صاحب کہتے ہیں کہ افرادی قوت کے اعتبار سے بی ایل اے اور بی ایل ایف تقریباً مکمل طور پر غیر قبائلی قیادت کے ہاتھوں میں ہے۔ ماضی میں بی ایل اے کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ اسے نواب خیر بخش مری کے بیٹے اور قبیلے کے لوگ چلاتے ہیں، لیکن اب بی ایل اے کا انحصار مری قبیلے پر بالکل نہیں رہا اور اس کی قیادت اور جنگجو اب غیر قبائلی پڑھے لکھے اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مختلف جغرافیائی خطوں کوئٹہ بمقابلہ مکران میں کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن چونکہ اب شورش کا مرکز مری بھگٹی علاقے سے نکل کر آواران اور مکران تک پھیل چکا ہے، لہذا بی ایل اے اور بی ایل ایف کا مرکز بھی یہی خطہ بن چکا ہے، جہاں گوادر کی بندرگاہ پر کام بھی ہو رہا ہے۔ چند مبصرین بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے انضمام کا موازنہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بھی کرتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی باقاعدہ تشکیل دسمبر سن 2007 میں ہوئی تھی، جبکہ اس سے قبل خیبر پختونخوا کے علاقوں سوات، جنوبی وزیرستان، میمن، باجوڑ اور اکثری آدم خیل اور دیگر علاقوں میں متعدد طالبان گروہ آزادانہ طور پر مکمل فعال تھے، مگر بعد میں القاعدہ کے
مقامی رہنماؤں کی کوششوں کی بدولت یہ لوگ گروہ تحریک طالبان پاکستان نامی ایک گروہ بنانے اور ایک نپے تلے کام کرنے پر منظم طریقے سے اس میں بھی متفق ہو گئے۔ ٹی ٹی پی بننے کے بعد ملک بھر میں بڑی سطح کے حملے بشمول خودکش حملے بھی دیکھنے میں آئے۔ عامر رانا کہتے ہیں کہ عسکریت پسند جب اپنی قوت کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپریشن کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جو وسائل تنظیمی اور آپریشنل امور پر ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ جیسے ٹی ٹی پی کے کمانڈر جب تک چھوٹے چھوٹے گروہوں میں الگ الگ علاقوں میں لڑتے رہے تو ان کی کوئی مؤثر قوت نہیں تھی، لیکن تحریک طالبان پاکستان جب بنی تو اس کا اثر بڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور انہوں نے ریاست کو جس طرح سے چیلنج کیا اس سے بھی ریاست کو جوابی کارروائی کرنے میں بھی کافی تبدیلیاں لانی پڑی اور بڑے آپریشن بھی کرنے پڑے۔ بقول ان کے اگر بلوچ تنظیمیں انضمام میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس بات کا امکان اور زیادہ ہے کہ ان کی عسکری حملوں کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف انسٹیٹیوٹ آف پیس کے سینئر تجزیہ کار اسفندیار میر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تحریک طالبان کی خود کو متحد کرنے کی عالیہ کامیاب کوشش اور ان سے پہلے افغان طالبان کا اتحاد اور امریکہ کے خلاف کامیابی اب خطے میں اور اس سے باہر کی تحریکوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک مثال ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں بلوچ تحریک کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اس کی بھی ٹی ٹی پی کی طرح طالبان کی افغانستان میں محفوظ پناہگاہیں بھی موجود ہیں۔ اس طرح ایک زیادہ متحد تحریک پاکستان کے لیے تحریک بلوچستان پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ بلوچ عسکریت پسند کراچی میں اسٹاک ایکسچینج، چینی سفارت خانہ، کراچی یونیورسٹی، گوادر میں پی سی ہوٹل، پنجگور اور نوشکی کی چھاونیوں سمیت اوماڑا اور پسنی میں سیکورٹی فورسز پر بڑے حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ عامر رانا کہتے ہیں کہ بلوچستان میں عسکریت پسند تنظیمیں اس وقت بھی بڑے چیلنج کے طور پر موجود تھیں اور اب بھی بڑے چیلنج کے طور پر ان کا وجود ہے۔ حالیہ جو بڑے حملے ہوئے ہیں وہ بی ایل ایف اور بی ایل اے نے کیے ہیں، ان میں تعاون تو کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے، بس اب اس کو ایک ڈھانچے میں ڈھالنے کی ضرورت باقی ہے۔ یہ ریاست کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ سارے لوگ یکجا ہو جائیں گے تو ان کے لیے رد عمل دینا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مختلف لوگ ایک ہی خیالات کے ہوں تو پھر ریاست کی کوشش ہوتی ہے سیاسی طریقے سے بھی اور تکنیکی اعتبار سے بھی ان کو دیکھیں اور ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھائیں۔ ملک سراج اکبر کہتے ہیں کہ عسکریت پسند تنظیموں کے اتحاد براس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب اتحاد رہا ہے جس کے تحت مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے اپنی مہارات پیش بھی کی ہیں۔ ماضی میں تنظیمیں اکیلے کارروائیاں کرتی تھیں جو اتنی مؤثر نہیں تھیں، لیکن براس کے قیام کے بعد ان کی کارروائیوں میں زیادہ کوارڈینیشن نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کو متحد کرنے کی جاری کوششوں پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے سینئر تجزیہ کار اسفندیار میر کا کہنا ہے کہ اگر بلوچ علیحدگی پسند تحریک اپنی تقسیم پر قابو پانے اور مزید متحد ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جیسا کہ بی ایل ایف کے رہنما اللہ نظر کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی سیاسی اور عسکری طاقت میں نمایاں اضافہ کرے گا اور پاکستان پر مزید دباؤ بڑھنے کا سبب ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تقریباً مکمل کالم آپ کی خدمت میں جو ریاض سہیل صاحب نے لکھا آپ کی خدمت میں رکھا۔ کچھ چیزیں اس میں مفروضے یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ حقائق ہیں اور زیادہ تر جن لوگوں کی رائے اس میں رکھی گئی ہے آپ یقین کیجئے یہ حقیقت کے بالکل قریب تر ہے۔ بلوچستان میں یہ سوچ بالکل پائی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے بلوچ آپ کو ملیں گے جو شاید اب پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، پاکستان سے وہ اپنا راستہ الگ کرنا چاہتے ہیں۔
یہ سوچ، یہ فکر بلوچستان میں بلوچوں میں کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب ایک ہے، اس کا جواب ہماری فوج ہے۔ جو سچی بات ہے، اس کا جواب ہماری فوج ہے، اور ہماری فوج ان کو، اور اس کے علاوہ بڑے صوبے بھی ہیں، پنجاب بھی ہے۔ یہاں پر ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے بلوچستان چند سرداروں کا نام نہیں ہے جسے یہ خرید لیتے ہیں، جن کے ووٹ ان کی سیاسی حوالے سے ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ حکومتیں بنانے گرانے میں، جیسے باپ والوں پر میں نے رات کو ایک ویلاگ بنایا ہے، باپ والوں کو میاں محمد نواز شریف نے اپنا باپ بنایا ہے۔ یہی باپ کے لوگ ہیں، یہی تو بلوچستان کی آزادی کی باتیں کرنے والے ہیں۔ آخر میں محب الوطن پاکستانیوں کے لیے، دوستوں کے لیے رکھوں گا کہ آپ کا جو وطن ہوتا ہے، آپ کی جو دھرتی ہوتی ہے، آپ کا جو ملک ہوتا ہے، یہ آپ کی ماں دھرتی ہوتی ہے۔ انڈیا والے کہتے ہیں نا، بھارت ماتا کی جے ہو، تو آپ کی زمین، تو یہ پاکستان ہماری ماں ہے۔ ماں کو کاٹ کے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ وہ بغیرت ہی ہو سکتا ہے، بلکہ بغیرت نہیں، بغیرت اعظم ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے غلیظ اور اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا جو اپنی ماں کو تقسیم کرے؟ پاکستان ہماری ماں ہے۔ تو ایسے حالات پیدا جنرل عاصم منیر صاحب مت کرو کہ لوگ آپ کیا کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ۔ باقی 2025 سے 2033 تک کا پاکستان توڑنے کا خواب اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ 2033 تک، انڈیا نے کہا تھا 2025 تک پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ انڈیا کے تھنک ٹینکس نے کہا تھا کہ پاکستان زیادہ دیر نہیں چلنے والا، اور یہ بات انڈیا نے، بلکہ مسلسل سن 1990 سے انڈیا یہ کہتا رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ جو بھی علیحدگی پسند تنظیم ہوگی، جو بھی پاکستان سے علیحدگی کی بات کرے گا، اس کو بیرونی ملکوں سے بھی مدد حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت تو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حکمران، ہماری فوجی قیادت تحریک انصاف پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تحریک انصاف کے اور عمران خان کے کارکنوں کو، عام کارکنوں کو، غریب متوسط طبقے کے نوجوانوں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو پکڑو، جیلوں میں ڈالو، اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، اور اصل جو ایشو ہے اس سے وہ چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میں قسمیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم، مجھے آج تک پی ٹی آئی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں شخص نظر آیا جو پاکستان کے خلاف ہو۔ وہ پاکستان کو بنانے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کوئی پی ٹی آئی کا شخص نہیں کر سکتا۔ عمران خان کی پارٹی کا کوئی آدمی پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کرے گا، اور 100 خامیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ آرمی کے خلاف بات کر سکتا ہے، فوج کے خلاف بات کر سکتا ہے، فوج کے خلاف بھی نہیں کرے گا۔ جنرل عاصم منیر کے خلاف بات کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف بات ہم نہ کر سکتے ہیں، بلکہ نہ سن سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کی، یہ الارمنگ سچویشن ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پورا کالم، یہ آپ bbc.com پہ ریاض سہیل صاحب کا یہ کالم خود بھی پڑھ کے ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص کالم ہے یہ، آپ ضرور پڑھیے گا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے اس پڑھنے کی ضرورت، اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو میرے اس ولاگ کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں پاکستان کے دوسرے صوبوں کی سوچ، پنجاب، سندھ، کے پی کے اور گلگت بلتستان پر بھی 3-4 ولاگ آگے بناؤں گا، آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور ان علاقوں کی، پاکستان کے سب صوبوں کی اور اس کے میں رہنے والے مختلف قبائل کی، مختلف گروہوں کی سوچ کیا ہے، اور کیا پاکستان، یہ فیصلہ ہم آخر میں کریں گے، آخری ولاگ بنانے کے بعد، سارے صوبوں کی بات کرنے کے بعد پھر ہم اس بات پہ آئیں گے کہ کیا پاکستان 2025 سے 2033 تک ٹوٹ جائے گا یا پاکستان باقی رہے گا۔ انشاءاللہ پاکستان باقی رہے گا۔ پاکستان کو توڑنے کا خواب دیکھنے والے ٹوٹ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خود اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان تو قائم رہے گا، لیکن آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ پاکستان تو قائم رہے گا کیونکہ ہمارے اللہ، انشاءاللہ ہمیں اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے وجود کو قائم رکھے گا۔ کسی سیاسی لیڈر سے، کسی
جرنیل سے ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو قائم رکھے گا. پاکستان کا غریب، پاکستان کا حریف، پاکستان کا مزدور پاکستان کو قائم رکھے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.